السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی اقتصادی فورم کے تحت براہ راست ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری اقدام میں پاکستان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کو مراکش کشتی سانحے کا شکار پاکستانیوں کو مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اپنی بدعنوانی چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہی ہے۔ وزیر صنعت نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کی بحالی کے لیے ٹیکنوکریٹس کے تیار کردہ فریم ورک پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر تجارت نے پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان $1 ارب سالانہ سے زائد تجارت کی استعداد کار سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جاپانی سرمایہ کاروں کو صوبے میں تمام ممکنہ سہولتوں کی فراہمی کا یقین دلایا ہے۔ چین آزاد کشمیر میں پانی صاف کرنے والے پلانٹس کی تنصیب کے لیے $1 ارب سے زائد فراہم کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل پابندیوں اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کے بعد مسئلہ فلسطین کے جامع حل کی امید ظاہر کی ہے۔ ملتان میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنائے۔ ممتاز ادیب سعادت حسن منٹو کی آج 70ویں برسی منائی گئی۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے نے منگل تک بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے رضوان ہاشمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی عالمی اقتصادی فورم اور ڈیجیٹل تعاون تنظیم کے براہ راست مشترکہ ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری اقدام میں شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے اپنی پیش قدمی میں نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ شہباز شریف نے ترقی و خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری کے تیزی سے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل ماحول کی آبیاری کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری کا منصوبہ 2022 میں شروع کیا گیا تھا اور پاکستان اس پر رضاکارانہ طور پر عمل درآمد کرنے والا پہلا ملک ہے۔ ادھر عالمی اقتصادی فورم نے اپنی رپورٹ میں ترقی کے لیے اہم شعبوں میں پاکستان کی سازگار سماجی اور اقتصادی صورتحال، ریگولیٹری فریم ورک اور ڈیجیٹل منظرنامے کے لیے اہم اقدامات کا اجاگر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امور خارجہ اور داخلہ کی وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مراکش کشتی سانحے کے پاکستانی متاثرین کو بھرپور اور بروقت مدد کی فراہمی یقینی بنائیں۔ وہ آج اسلام آباد میں افغان باشندوں کی 30 ملک منتقلی سے متعلقہ امور کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے انسانی اسمگلنگ کے مسئلے کے حل کے لیے مربوط حکومتی رد عمل کی ہدایات بھی جاری کیں۔ اجلاس میں مراکش کے سمندر میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی اموات ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے 19 کروڑ پاؤنڈز کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کو ملک کی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ قرار دیا ہے۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں مختلف مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کے ہمراہ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چوری چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہی ہے اور ذاتی سیاست کے لیے مذہب کا استعمال افسوسناک ہے۔ ہر بات میں آپ مذہب کو لے آتے ہیں، ہر بات میں آپ کہتے ہیں کہ جی سیرت پہ چلنے کی سزا ملی۔ یہ اس سیاست سے مذہب کو دور رکھیں مہربانی فرما کے۔ ہم بیٹھے اس لیے کہ آپ اپنی سیاست کریں، آپ ہمارے پہ تنقید کریں، میری قیادت پہ تنقید کریں، سیاست کریں، بالکل کریں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کریں، مگر اللہ کو، رسول کو، دین کو اس میں سے باہر رہنے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس چیز کو جوڑنا ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک توہین آمیز رویہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ این سی اے نے
تحقیقات کی اور 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی حکومت کو واپس کیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے وہی پیسہ اس شخص کے حوالے کر دیا جس سے این سی اے نے ضبط کیا تھا۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ این سی اے نے یہ پیسہ ضبط کر کے پاکستان کی حکومت کو دیا کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے۔ کابینہ نے بند لفافہ منظور کر کے یہ پیسہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جس شخص سے یہ ضبط کیا گیا تھا، اور حکومت بجائے اس کے کہ عوام کو دیتی، حکومت وقت کے 2-3 کرداروں نے طے کیا جس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی سارے فہرست تھے کہ ہم نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لینی ہیں، زمان پارک میں 25 کروڑ کا گھر نیا بنانا ہے۔ اس موقع پر علماء کرام نے پی ٹی آئی پر زور دیا کہ مذہب کو سیاست کے نام پر استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں کو مذاکرات سے نہ جوڑا جائے۔ انہوں نے پی ٹی آئی پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے قومی سیاست میں تعمیری کردار ادا کرے۔ 19 کروڑ پاؤنڈ کے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے حوالے سے طارق فضل چودھری نے کہا کہ یہ فیصلہ واضح اور غیر مبہم ہے۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کی بحالی کے لیے غیر ملکی ماہرین اور ٹیکنوکریٹس کی مدد سے تیار کردہ نظام کار پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نمائندے قاسم بخاری سے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت صنعتی شعبے کی بحالی کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آئی اس نے معیشت کو مضبوط کیا ہے۔ حکومت تاجر برادری کو اپنا پارٹنر سمجھتی اور اس کی ریفلیکشن یا اس کا میسج پرائم منسٹر صاحب جس طرح وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جتنی بھی فوکس اس کا اکانومی ہوتی ہے، اور انہوں نے جب وہ 16 مہینے پرائم منسٹر رہے ہیں تو ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ڈیفالٹ سے ہم نے ملک کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ادوار میں مختلف پروگرامز متعارف کروائے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ نئی حکمت عملیوں کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت تاجروں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کر رہی ہے اور باقی چند رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ دوبارہ مذاکرات جاری ہیں اور اپریل تک نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ انہوں نے شرح منافع کو 10% سے کم پر لانے کے بارے میں حکومت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ 22% سے 13% پر آ گیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج ڈیرہ غازی خان کے علاقے سخی سرور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دور دراز علاقوں کو بجلی کی فراہمی کے لیے بھی پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عملی اقدامات کے ذریعے عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد نے نوجوانوں کو پیشہ ورانہ اور تکنیکی مہارت فراہم کر کے انہیں بااختیار بنانے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ڈسٹرکٹ جیل ملیر کراچی میں قیدیوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے آرٹ گیلری کا دورہ کیا اور قیدیوں کے فن پاروں کی تعریف کی اور پیشہ ورانہ تربیت مکمل کرنے والے قیدیوں میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پولیس فورس کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پولیس کے جوان ملک کے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس امن و امان قائم رکھنے کے لیے طاقت کا ایک غیر متزلزل ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم یکجہتی کے اظہار کے لیے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا نے معاشی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ جنوبی کوریا کے وزیر تجارت ان کیو چیونگ نے کوریا کی صنعتی بنیاد کو پاکستان منتقل کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے جس سے خوراک، آئی ٹی، معدنیات، ٹیکسٹائل، لاجسٹک شعبوں میں تعاون کے مواقع بڑھیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دینے کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی سستی افرادی قوت اور سرمایہ کاری کی آسان پالیسیوں نے اس حوالے سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور دیرینہ سفارتی تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے۔
ادھر وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان سالانہ تجارت 1 ارب 30 کروڑ ڈالر تک بڑھانے کے مواقع کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے کاروباری اداروں پر زور دیا کہ وہ جنوبی کوریا کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر اکیماتسو سوچی نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باہمی تعلقات، تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبے میں جاپان کے سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات اور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جاپان کے ساتھ زراعت، معدنیات، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کی خواہش مند ہے۔ سندھ کی حکومت تعلیم کے شعبے میں خواجہ سراؤں کے لیے انقلابی تبدیلی کا آغاز کر کے ملک میں ایک نئی مثال قائم کر رہی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم کو خواجہ سراؤں کے لیے صوبے کی پہلی تعلیمی پالیسی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان سکھدیو بسرداس نے کہا کہ صوبائی حکومت سندھ کے سرکاری ملازمین کے ترمیمی ایکٹ کے تحت خواجہ سراؤں کے لیے ملازمت کوٹا کی منظوری دے چکی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر کے گوداموں میں ذخیرہ کی گئی درآمد شدہ گندم جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر خوراک نے کہا کہ صوبے کے مختلف گوداموں میں 77,000 میٹرک ٹن سے زائد درآمد شدہ گندم کا ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آٹے کی فعال ملوں کو 2,400 روپے فی 40 کلو گرام کے حساب سے گندم جاری کرے گی۔ ظاہر شاہ تورو نے اس عمل کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے ایک نگران کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی۔ کرم زیریں کے علاقے بگن میں حملے کے بعد حکام عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تشدد سے متاثرہ بے گھر شہریوں کے لیے تھل اور ہنگو میں عارضی کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع انتظامیہ نے کیمپ قائم کرنے کے انتظامات تیز کرنے کے لیے صوبائی امدادی اداروں سے رابطہ کیا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور اساتذہ نے ایف سی بلوچستان نارتھ کے آئی جی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں قیام امن، تعلیم کے فروغ اور دوسرے متعلقہ پہلوؤں کے بارے میں ایف سی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اساتذہ اور طلباء نے امن کے قیام میں ایف سی بلوچستان کے کردار کو سراہا اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئی جی ایف سی نے معاشرے میں اساتذہ اور طلباء کے اہم کردار کی اہمیت پر زور دیا اور انہیں معاشرے کا اہم ستون قرار دیا۔ انہوں نے ملک کی ترقی، امن و سیکیورٹی میں طلباء کو فعال کردار ادا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے برف باری کی پیش گوئی پر سیاحت کا شوق رکھنے والوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپر سوات کا رخ کر لیا ہے، جہاں وہ پرکشش وادی میں برفانی کھیلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہماری نمائندہ نبیلہ شاہین کی خصوصی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مالم جبہ، اوشو، مہوڈنڈ اور کالام کی وادیوں میں بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی کے بعد ضلع سوات میں سرمائی سیاحت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ملک بھر سے سیاح جوک در جوک وادی سوات کا رخ کر رہے ہیں، جہاں وہ برفانی کھیلوں اور اسکینگ کا لطف اٹھائیں گے۔ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیاح اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اختتام ہفتہ کی چھٹیاں منانے کے لیے ان خوبصورت وادیوں میں پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوں گے۔ مہوڈنڈ اور گبرال کے پہاڑوں سمیت گلیشیئرز اور جھیلوں سے نکلنے والے 150 کلومیٹر طویل دریائے سوات میں کھیلوں کے شائقین کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار، راہب اور ماہرین آثار قدیمہ گندھارا تہذیب کے آثار قدیمہ کے قدیم خزانوں کی وجہ سے سوات جانا پسند کرتے ہیں، جہاں سیدو شریف کے عجائب گھر میں قدیم فن پارے بھی رکھے گئے ہیں۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں نے میڈیکل اور جراحی کے شعبے میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے 25 کروڑ ڈالر مالیت کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان یادداشتوں پر آج بیجنگ میں میڈیکل کے سامان اور آلات جراحی کے شعبے میں چین پاکستان کاروباری کانفرنس میں دستخط کیے گئے۔ اس تعاون کا مقصد مزید چینی کمپنیوں کو پاکستان میں میڈیکل آلات کے شعبے میں تجارت اور مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ چیف ٹیکنالوجی آفیسر سنی یونگ نے چائنا اکنامک نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی وسیع منڈی کو ٹیکس مراعات اور یورپ جیسے معیار کی بدولت بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حصول کے مقابلے میں سبقت حاصل ہے۔ اس موقع پر چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے پاکستان میں میڈیکل کی صنعت کے لیے وسیع مواقع کو اجاگر کیا اور کہا کہ اس کی مالیت کا اندازہ 60 کروڑ ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ صحت، انجینئرنگ اور معدنیات کے شعبے کی چوتھی 3 روزہ نمائش 17 اپریل کو لاہور میں ہوگی۔
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بیلجیم کے شہر اینٹورپ میں پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا۔ شہر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بارسلونا اٹلی، بریسیا اٹلی اور برسلز میں بھی اس طرح کی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلی کے دوران ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں ترسیلات زر بڑھانے، ملک کو بچانے اور سول نافرمانی مسترد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ دنیا بھر خصوصاً یورپ میں مقیم بیرون ملک پاکستانی مضبوط چٹان کی طرح پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی فوج کے خلاف ہر سازش ناکام بنا دیں گے۔ پاک بحریہ بدھ کو ترکیہ سے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمان سنبھالے گی۔ کمان کی تبدیلی کی تقریب بحرین میں ہوگی۔ ٹاسک فورس بحری قزاقی، انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ماہی گیری کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی ہے اور اس کی تشکیل کا مقصد سمندری تجارتی راستوں کو کھلا اور محفوظ بنانا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین کی حکومت آزاد جموں و کشمیر میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے سلسلے میں 150 فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم دے گی۔ یہ اقدام سی پیک کے فنڈ سے مکمل ہونے والے منصوبوں کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت پوسٹ گریجویٹ کالجوں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں، جیلوں اور یونیورسٹی کیمپس کو ترجیح دی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں و کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارت کے جموں و کشمیر پر گزشتہ 77 برس سے جاری فوجی تسلط کی مذمت کرتے ہوئے اسے جارحیت قرار دیا جس کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کشمیریوں کی بے مثال قربانیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیاں جاری تحریک آزادی کی بنیاد ہیں۔ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ بھارت کے ظالمانہ اقدامات کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ اپنے ظالمانہ اقدامات بند اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے سازگار ماحول قائم کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ علاقے میں پابندیوں، محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں میں تیزی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے میں اپنے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انعقاد کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ ترجمان نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں پر بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کا نوٹس لیں۔ ادھر امور کشمیر پر نظر رکھنے والوں نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کی پالیسیاں مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، جو مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سوچی سمجھی کوشش کا حصہ ہے۔ بھارت میں بی جے پی حکومت نے ریاست گجرات کے ضلع دوارکا میں کئی مذہبی مقامات اور سینکڑوں مکانات مسمار کر دیے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پولیس کی بھاری نفری نے 314 رہائشی اور 9 کمرشل عمارتوں اور حضرت پنج پیر کی معروف درگاہ سمیت 12 مذہبی ڈھانچے مسمار کر دیے۔ یہ مہم غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے اور قومی سلامتی کے تحفظ کی آڑ میں کی گئی۔ پاکستان نے امید ظاہر کیا کہ غزہ میں جنگ بندی مسئلہ فلسطین کے جامع حل کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے عالمی ادارے کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس کے امن فوجیوں اور اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی نگران ٹیم کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے شام کے علاقوں میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھی شدید مذمت کی۔ غزہ میں کل جنگ بندی کا آغاز ہوگا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ جنگ بندی صبح 8:30 سے نافذ العمل ہوگی۔ ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی غزہ میں جنگ کے بعد ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ ایوان صدر کے بیان کے مطابق ان ذمہ داریوں میں بے گھر افراد کی واپسی، ضروری خدمات کی فراہمی اور جنگ سے تباہ حال علاقے کی تعمیر نو شامل ہیں۔ دوسری طرف غزہ میں جنگ بندی کے اعلان سے اب تک اسرائیلی فوج کے ہاتھوں خواتین اور بچوں سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 123 ہو گئی ہے، جبکہ 270 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے محکمہ شہری دفاع کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس میں بھی توپ خانے کے ذریعے بمباری اور فضائی حملے کیے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
ملتان میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے سلسلے میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے آج کا کھیل ختم ہونے تک دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنائے۔ اس سے قبل پہلی اننگز میں 230 رنز پر تمام کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان نے دوسری اننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 137 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 202 رنز کی برتری حاصل ہے۔ ساجد اور نعمان نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 8 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ خواتین کے ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کے گروپ بی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان میچ ختم کر کے دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے اسپورٹس بورڈ نے پشاور اسپورٹس کمپلیکس میں KP اسپورٹس فیسٹیول کے سلسلے میں موٹر کار اسپورٹس کا انعقاد کیا۔ پروگرام کے انعقاد کا مقصد صوبے میں موٹر کار اسپورٹس کو فروغ دینا ہے۔ اسپورٹس ڈائریکٹوریٹ بھی اس سال اپریل میں ڈیرہ جات موٹر کار ریلی منعقد کرے گا۔ ریلی میں ملک کے معروف کار ریسرز حصہ لیں گے۔ بھارت نے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں روہت شرما بھارت کی ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبان ٹیم پاکستان 19 فروری کو کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کھیلے گی، جبکہ روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کے ترجمان فراز مغل کے مطابق آئندہ ہفتے 2AD پشاور سائیکل ریس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سائیکل ریس میں 4 صوبوں اور گلگت بلتستان سے 150 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ فراز مغل کے مطابق ریس خیر آباد اٹک سے شروع ہو کر پشاور چمکنی پر اختتام پذیر ہوگی۔ فراز مغل کا یہ بھی کہنا ہے کہ 24 سے 26 جنوری فوڈ اینڈ کلچرل فیملی فیسٹیول منعقد ہوگا، جس میں موسیقی کا شو اور آتش بازی ہوگی۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی میمن نے انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ وینسن سر کر لی۔ اسد علی میمن نے 7 براعظموں کی 7 بلند چوٹیوں کے سفر میں 6ٹی چوٹی سر کی ہے۔ ماؤنٹ وینسن کی بلندی 4892 میٹر ہے، جو دنیا کی سر ترین چوٹی تصور کی جاتی ہے، جبکہ کوہ پیما اسد علی میمن کے 7 سمٹ کے سفر میں آخری چوٹی پنچاک چایا باقی ہے۔ اسد میمن نے ماؤنٹ وینسن سر کرنے کے بعد اپنی ویڈیو سوشل میڈیا اکاؤنٹس انسٹاگرام پر شیئر کی، جس میں انہیں جذباتی ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے کہا ہے کہ کینیڈا میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش ویب سمٹ میں شرکت کے لیے 31 جنوری تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ TDAP کے مطابق 4 روزہ نمائش کینیڈا کے شہر وینکوور میں 27 سے 30 مئی جاری رہے گی، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ افراد اور ادارے اپنی مصنوعات عالمی خریداروں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری معاملات طے کر سکیں گے۔ نمائش کے حوالے سے مزید تفصیلات اتھارٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف کی آمد پر صدر چیمبر رانا محمد صدیق خان اور نائب صدر چودھری محمد یوسف نے ان کا استقبال کیا۔ سفیر شریف زادہ یوسف نے گوجرانوالہ کی مصنوعات اور ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ تاجکستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ آسیان ممالک کی طرح ہمارے سینٹرل ایشین ریجن اسٹیٹس کی تجارت میں بھی اضافہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ تاجکستان میں ہر سال 1 ملین اسکوائر میٹر گھر بنتے ہیں، جس کے لیے ٹائلز، سیرامکس اور سینیٹری مصنوعات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ناصر منصور قریشی نے پاکستان کی معاشی ترقی میں نجی شعبے کے اہم کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ نجی شعبہ ملک کا ایک اہم شعبہ ہے جو بے روزگاری اور غربت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ اپس اور چھوٹے کاروباروں کو سپورٹس کر کے جدت طرازی اور انٹرپرینیورشپ کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ برآمدات کے فروغ میں نجی شعبے کی صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، کانوں اور معدنیات، فوڈ پروسیسنگ اور IT جیسی صنعتوں میں زر مبادلہ کی کمائی کو بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے عوامی خدمات اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔
معروف شاعر مصنف اور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی 70ویں برسی آج منائی گئی۔ منٹو کے حالات زندگی پر ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے دنیا کی پہلی فضائی موٹر بائیک متعارف کرا دی ہے۔ یہ بائیک 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے۔ چینی کمپنی ریکٹر کی جانب سے متعارف کرائے گئے اس بائیک کے غیر معمولی نمونے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اسکائی رائڈر X1 نامی یہ بائیک صرف ایک بٹن سے سڑک سے آسمان اور آسمان سے سڑک پر اتر سکتی ہے۔ اسکائی رائڈر X1 جب سڑک پر ہوگی تو ایک برقی بائیک کی طرح چلائی جا سکے گی، لیکن جب اس کے چاروں بازوؤں کو کھول دیا جائے گا تو یہ ایک فضائی بائیک میں بدل جائے گی اور پنکھے چلنے کے بعد سوار کو منزل کے متعلق بتانا ہوگا اور پھر بائیک انہیں اڑا کر وہاں تک لے جائے گی۔ امریکہ میں سائنسدانوں نے سمندر کے پانی سے لیتھیم نکالنے کے لیے کم لاگت کا طریقہ کار وضع کر لیا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس طریقے کو پائیدار طریقہ قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ برسوں میں برقی گاڑیوں کے مقبول ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر لیتھیم کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے منگل تک صوبے کے بالائی پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ پہاڑی تودے گرنے سے سڑکوں کی بندش کی صورت میں رابطہ سڑکوں کی ٹریفک بحالی کے لیے چوکس رہیں۔ PDMA کا کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں لوگ 1700 ڈائل کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت بالائی خیبر پختونخوا جس میں دیر چترال کے علاقے شامل ہیں اور گلگت بلتستان اور مغربی بلوچستان جس میں نوشکی، چاگی، خران، دالبندین میں اس وقت مسئلہ اورلود ہے اور بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور برفباری ہو رہی ہے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مسئلہ جزوی اورلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے میں -11، سکردو میں -9، گپیس میں -7، استور کلات میں -6، راولاکوٹ کلا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 2، مری میں -1، لاہور میں 6، کراچی میں 14، پشاور میں 4، کوئٹہ میں -1، مظفر آباد میں 1، گلگت میں -3، سکردو میں -9، سری نگر میں -1، جموں میں 6، لیہ میں -11، پلوامہ میں -1، اننت ناگ میں -2 اور شپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مسئلہ جزوی اورلود رہا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے عالمی اقتصادی فورم کے تحت براہ راست ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری اقدام میں پاکستان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کو مراکش کشتی سانحے کا شکار پاکستانیوں کو مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ممتاز ادیب سعادت حسن منٹو کو ہم سے بچھڑے آج 70 سال بیت گئے۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے نے منگل تک بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم اور فارن ڈیسک محمد یاسر اسلم، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور رضوان ہاشمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔